محنت کرو، صبر کرو، دعا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو تیرا ہے تجھے مل کر ہی رہے گا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر بار دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تم کرو صبر، تم کرو صبر کہ امید سے یقین تک آنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تم کرو صبر کہ الجھی زندگی سلجھانے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے، اور وہ ہے اس پر کامل یقین، جو کر کے ہم صبر کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے، اگر ہمیں اس پہ ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہو۔ اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تمہارا صبر رائگاں نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ آزمائشیں مسلسل نہیں ہیں، تمہیں سکون بھی بخشا جائے گا۔ تمہیں ذرا سا آزما کر ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے، اب تمہیں سب نواز دیا جائے گا۔ جس کو اللہ آزمائش دیتا ہے وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتا ہے، جس کو وہ خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ تو بس جس نے اپنی آزمائش اللہ کے لیے سہ لی اور اللہ کے لیے صبر کر لیا، تو اللہ اس کو وہاں سے نوازے گا جس کا اس نے سوچا نہ ہوگا۔ جو صبر تم کر رہے ہو، سنو، اللہ راضی ہے تم سے۔ جو دعائیں تمہارے حق میں ہیں، سنو، وہ قبول ہونے والی ہے۔ جس کن کے انتظار میں تم سب سہتے جا رہے ہو، سنو، وہ کن کہنے والا ہے۔ جو تکلیف تم ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، سنو، اللہ غیب سے ہی تمہاری تکلیف ختم کرنے والے ہیں۔ جو آنسو تم اللہ کے سامنے بہاتے ہو، سنو، وہ ایک ایک آنسو کا صلہ تمہیں دینے والا ہے۔ یہ جو یقین اللہ پر ہے نا تمہارا، سنو، وہ اس یقین سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے۔ تمہارا رب کی طرف آنا، اس سے محبتیں خاص کرنا، سنو، وہ پورا جہاں تمہیں دینے والا ہے۔ اللہ کے لیے تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنا کوئی مشکل تو نہیں۔ اللہ کے لیے تمہارے صبر کا صلہ دینا کوئی مشکل ہے کیا؟ میرا اللہ معجزہ کرتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچو، وہ تمہارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے۔ تم مایوس ہو، واقعی تم مایوس ہو۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میں نے نہ دیا تو کہنا۔ تم صبر کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے کیسے معجزات سامنے لاتا جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے تم اس سے بات کیا کرو، اس سے بات کر کے تو دیکھو، وہ رب تمہاری روح کو سکون دیتا جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر کن فرما دے گا۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پہ
صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ جتنا تم نے اللہ سے مانگ لیا ہے نا، اس کے بعد تو اب خود کن بھی اللہ سے تمہاری سفارش کرے گا۔ جتنا صبر تم کر چکے ہو نا، اس کے بعد تو اب ناممکن سے بھی ممکن کا راستہ نکلے گا۔ جتنا یقین تم نے کیا ہے نا اللہ پہ، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے اللہ اپنی مدد کا دروازہ عرش سے کھولے گا۔ جتنی آزمائشوں کی راتیں کاٹ لی ہے نا تم نے، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے قبولیت کا لازماً معجزہ ہوگا۔ اس کے بعد تو اب تمہارا لکھا ہوا مقدر موڑ کر تمہیں راضی کیا جائے گا۔ اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جائے اور تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پہ کن کہہ دے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نپٹنا۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تب ہمارا دل کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں؟ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ بڑے قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو ہمیں جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے ڈپریشن میں ہی جاؤ گے۔ اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ تمہارا پروردگار اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اللہ پاک ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک ماں سے جب بچہ کہیں چھوٹ جائے تو ماں کتنی تڑپتی ہے، پھر اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہم انسان اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلے آتے ہیں۔ اور جب اپنا مطلب ہو تو سجدے کرنے لگتے ہیں۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔
صبر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ صبر آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ درد تکلیف میں بھی مسکرانا صبر ہے۔ ادھورے خوابوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ ادھوری خواہشیں کسی سے بچھڑنا، ان کی یادوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ لیکن آپ کو دعا کرتے رہنا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ بے شک آپ کے اللہ کو آپ کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے۔ صبر کرتے رہو۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ایک سیکنڈ میں آپ کے لیے معجزہ کر سکتا ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ بار بار ہاتھ اٹھاؤ اور پورے یقین سے مانگو، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس درد کے ذریعے آپ اپنے رب کے قریب آ جاؤ۔ اگر آپ بے بس مایوس محسوس کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو بس اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کا ذکر کرو۔ جب آپ کو لگے آپ نے اپنی پوری ممکن کوشش کر لی کسی چیز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو بتاؤ اپنی کی گئی کوششوں کے بارے میں، اور بتاؤ اپنی خواہشوں کے بارے میں۔ اس کی رحمت اور عطا میں ڈاؤٹ مت کیجیے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اپنا دل مایوس مت کیجیے۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو آپ اس سے مانگتے رہیے، بار بار دستک دیجیے، اسے یاد کرتے رہیے، اس سے مدد مانگتے رہیے، وہ آپ کو صحیح راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اور آپ ممکن کے لیے فکر کر رہے ہو۔ دعا ایسا ہتھیار ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں بے شمار خوبصورت نعمتیں بھیجے گا، وہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے توکل اور صبر کو لڑکھڑانے مت دیجیے، گھبرائیے مت۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ کیسے بتا سکتے ہو آپ کے لیے کون سا وقت بہتر ہے؟ آپ صرف آپ کے سامنے کی سچویشن دیکھ سکتے ہو۔ آپ کے لیے آپ کی دعا کے پیچھے آپ کے لیے کیا تیار کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری ٹائمنگ کی چیزیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ آپ بس دعا کرتے رہو، اسے بہتر معلوم ہے آپ کو وہ نعمت کس وقت دینی ہے جس کے لیے آپ اتنی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ بس کچھ وقت کی بات ہے۔ آپ کا یوں انتظار کرنا، اپنے رب پر توکل رکھتے ہوئے دعائیں کرنا، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کا بہتر بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ سب بات توکل کی ہے۔ اس کے مقرر کیے ہوئے وقت پر توکل رکھیے، وہ آپ کو آپ کی نعمت صحیح وقت پر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دل میں جو درد موجود ہے، جو آنسو آپ کی آنکھوں میں ہے، جو دعائیں آپ کے لبوں پر سجی ہوئی ہے۔ اس نے آپ کے صبر کے اجر کے لیے معجزہ تیار کر رکھا ہے۔ جو جتنے نیک ہوتے ہیں انہیں اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں علیہ السلام کو ہی دیکھ لو، انہوں نے بھی درد اور غم محسوس کیے، لیکن وہ کبھی اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ پاک نے واقعی میں ان کے لیے کرشمات کیے، ان کے ناممکن کو ممکن کیا، ان کے صبر کا، دعاؤں کا، توکل کا انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمایا۔ یہ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اور پھر دیکھو کیسے خوشیاں تم تک غیب سے پہنچتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اسے کبھی پکارتے تک نہیں۔ تو کیا وہ تمہاری نہیں سنے گا جو ہر لمحہ اسے پکار رہا ہے؟ وہ ان کی سنتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ کبھی بھی مانگنا مت چھوڑو، جو دعاؤں پر گیو اپ نہیں کرتے، مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ بھی
ان کے لیے یقین کا بہترین اجر نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرے بندے کا توکل مجھ پر کتنا ہے۔ وہ مجھ سے ناممکن صورت میں بھی سوال کر رہا ہے اور وہ ضرور دعاؤں کو سنے گا۔ بے شک وہ المجیب ہے، وہ جو بندے کو سنتا ہے۔ ہمت مت ہارو، نہ ہی مایوس ہو۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس علیہ السلام کو امید تھی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے اب کوئی امید نہیں؟ اندر ہی اندر جس درد سے آپ گزر رہے ہو اس پر بہت جلد مرہم لگنے والی ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے اور آپ ممکن کے لیے فکر کر رہے ہو۔ دعا ایسا ہتھیار ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں بے شمار خوبصورت نعمتیں بھیجے گا، وہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے توکل اور صبر کو لڑکھڑانے مت دیجیے، گھبرائیے مت۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، سب کچھ ہوگا۔ بس اس وقت بات صبر اور توکل کی ہے۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات تم صبر کر رہے ہوتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فکس کی ہوئی ٹائمنگ آئے گی تمہیں خود اس انتظار اور صبر کے پیچھے کی کہانی سمجھ آ جائے گی۔ صبر آگ کی طرح جلا رہا ہے نا، توکل رکھو۔ وہ رب توکل کی راز کچھ یوں رکھتا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کو پھولوں میں بدل دیتا ہے۔ ڈونٹ وری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ تمہیں اس اندھیرے راستے سے سہانی صبح کی طرف بہت جلد لائے گا۔ صبر کیجیے، آپ کے صبر خالی نہیں جائیں گے۔ کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چینٹی کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بارش کے کتنے قطرے گرے اسے خبر ہے، ریت میں کتنے ذرے ہیں اسے خبر ہے، درختوں کے پتے کی تعداد اسے خبر، سمندر میں موجود ہر مخلوق کی اسے خبر، اور جو اس کی سب سے پیاری مخلوق ہے یعنی میں اور آپ انسان، اس کی اشراف المخلوق، اسے ہماری خبر نہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ کے حال کو، اسے پتا ہے آپ پوری کوشش کر رہے ہو صبر کی، اسے معلوم ہے بہت سے سوال ہیں آپ کے دل میں۔ صبر یا امتی، تھوڑا سا اور صبر۔ یہ جو زندگی میں اپس ڈاؤن آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہیں۔ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے یہ سب بے مطلب بالکل نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو خود سے نہیں ہو، آپ بالکل صحیح جگہ پر ہو۔ یاد رکھو ہمارا رب غلطیاں نہیں کرتا، ہر چیز پرفیکشن سے ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کریم کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور اس سے مدد مانگتے رہو، بے شک اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو سب ملے گا لیکن صحیح وقت پر۔ تب تک آپ نے صبر، توکل، دعا کا دامن تھام رکھنا ہے۔